تناسخ یا آواگون کا عقیدہ ہندو مذہب کا خصوصی شعار ہے۔ جو اس کا قائل نہیں وہ ہندو دھرم کا فرد نہیں۔ باسدیو ارجن کو عقیدہ تناسخ کی حقیقت سمجھاتے ہوئے بتاتا ہے، موت کے بعد اگرچہ جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے، اور وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے دوسرے اجسام کے لباس پہن کر اس دنیا میں لوٹ آتی ہے، اور یہ چکر غیر متناہی مدت تک جاری رہتا ہے۔ ویدوں میں آواگون کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، روح جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں داخل ہوتی ہے اور یوں اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ ہندو دھرم کے مطابق انسان بار بار مر کر دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا اگلا جنم اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس بار بار کے جینے مرنے کے تسلسل سے اس وقت ہی انسان کو نجات مل سکتی ہے جب وہ وجود حقیقی میں کھو جاتا ہے۔ ان کے خیال میں ایک بار مرنے کے بعد انسان دوسرے جنم میں کسی اور وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ وجود انسانی، حیوانی بلکہ نباتاتی بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے جنم میں اس سے جو غلطیاں سرزد ہوئی تھیں اس کے مطابق اس کو نیا وجود دیا جاتا ہے، جس میں ظاہر ہو کر وہ طرح طرح کی مصیبتوں، بیماریوں اور ناکامیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے اپنی پہلی زندگی میں نیکیاں کی تھیں تو اس کو ان کا اجر دینے کے لیے ایسا قالب بخشا جاتا ہے جس میں ظاہر ہونے سے اس کو گزشتہ نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ ہندوستان میں بے شمار لوگوں نے آواگون کے عقیدے کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے پچھلے جنم میں کسی معروف شخصیت کے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک نہایت ہی دلچسپ اور مضحکہ خیز دعویٰ ایک نجی انڈین ٹی وی چینل کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اس کے مطابق نریندر مودی کا یہ دوسرا جنم ہے اور وہ اپنے پہلے جنم میں عظیم مسلم رہنما سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے انگریزوں سے بغاوت کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک الگ ملک کا نعرہ بلند کیا تھا۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق نریندر مودی اس جنم سے نہیں بلکہ پچھلے جنم سے ہی عظیم ہندوستان بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں، اور انہوں نے اپنے پہلے جنم میں بھی دن رات ایک کر کے قوم اور ملک کی خدمت کی۔ بھارتی ٹی وی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس بات کا علم خود نریندر مودی کو بھی نہیں کہ وہ پچھلے جنم میں سر سید احمد خان تھے۔ بھارتی ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ نریندر مودی کے دوسرے جنم کا انکشاف وہ نہیں بلکہ امریکہ کے ایک تحقیقاتی ادارے انسٹیٹیوٹ فار دی انٹیگریشن آف سائنس انٹیوشن اینڈ اسپرٹ نے کیا ہے۔ اس ادارے نے نریندر مودی سمیت دنیا بھر کے 20,000 افراد کے دوبارہ جنم لینے کے معاملے پر تحقیقات کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کے دوبارہ جنم لینے پر ان کے پچھلے جنم کی عادتیں ان میں آ جاتی ہیں، اور چونکہ نریندر مودی پچھلے جنم میں عظیم رہنما سر سید احمد خان تھے، اس لیے وہ اس جنم میں بھی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ سر سید احمد خان متحدہ ہندوستان کے عظیم سیاسی و مسلم رہنما تھے۔ انہوں نے ہی بر صغیر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے پہلا تعلیمی ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تعمیر کیا تھا۔ سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا شمار 19ویں صدی کے عظیم فلسفیوں اور سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان نے ولایت سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان پر قابض ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت بھی اختیار کی تھی، تاہم بعد ازاں انہوں نے اس کمپنی سے علیحدگی اختیار کر کے جنگ آزادی کے بعد ایک عظیم رہنما کا کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان نے 1898 میں وفات پائی۔ تمام آسمانی مذاہب میں آواگون کے نظریے کو باطل قرار دیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں حیات بعد الممات کا عقیدہ پیش کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آواگون کا نظریہ اور عقیدہ باطل ہے۔ سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب تو مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ فضول میں کہہ رہے ہیں۔ اب ان کے درمیان قیامت کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ آواگون کے عقیدے کا مقصد سزا و جزا کا تصور پیدا کرنا ہے، لیکن یہ عقیدہ کسی بھی صحیح العقل شخص کو مطمئن نہیں کر سکتا۔
मसलन इसी सवाल को ही ले लीजिए। एक इंसान के मरने के बाद अगर इसके गुनाहों की सजा या अच्छे कामों की जजा के तौर पर इसको अगली मर्तबा किसी अच्छे या खराब जिस्म में डाला जाता है, तो क्या इस रूह को अपने पिछले जन्म की जिंदगी और आमाल याद होते हैं? अगर कहा जाए कि हाँ याद रहते हैं, तो फिर आवागोन के अकीदे के मुताबिक अब तक करोड़ों रूहें जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो चुकी हैं, उनमें से हर एक को अपनी पिछली तमाम जिंदगियां याद होनी चाहिए। लेकिन फिल हकीकत ऐसा नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि याददाश्त बरकरार नहीं रहती, तो सजा और जजा का मकसद ही फोत हो जाता है।